السلام علیکم۔ مجھے کچھ نہیں پتہ زین، تم فوراً باہر آؤ، اسے حکم دے کر خود وہ گاڑی سے اتر گئی۔ زین کا ازلی غصہ آت کر آیا۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور آ کر اس کا بازو دبوچا۔ میں مزید تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا عائشہ، گاڑی کی چابی مجھے دو اور تم رہو یہیں، میں جا رہا ہوں، سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے عائشہ کی دوسری مٹھی میں قید چابی لینا چاہی۔ اس نے بازو پیچھے کر کے اپنی مٹھی کمر سے لگا لی۔ زین کو اس کی ان اٹکلیوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ مزید قریب ہوا اور ایک جھٹکے سے اسے چابی چھین لی۔ زین پلیز مت جاؤ، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ عائشہ تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ میں صبح سے گھر نہیں گیا، امی پریشان ہو رہی ہوں گی اور میرا موبائل بھی تمہارے پاس ہی ہے، لاؤ موبائل بھی دو۔ اسے موبائل بھی یاد آ گیا۔ وہ گڑبڑائی۔ پہلے تو کبھی تمہیں خالہ کی فکر کا خیال نہیں آیا زین، آج کیسے آ گیا؟ اس نے زین کا دھیان بٹانا چاہا تھا۔ کم آن عائشہ، موبائل دو میرا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے زین نے دوبارہ اپنا موبائل مانگا۔ مجبوراً اسے دینا پڑا۔ یہ تم نے آف کیا ہے عائشہ؟ آف موبائل کو سائڈ سے آن کرتے ہوئے اس نے کچھ ناراضگی سے اس سے پوچھا۔ ہاں میں نے سوچا ہم ڈسٹرب ہوں گے، بس اسی لیے آف کر دیا تھا، عائشہ نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔ زین نے حشمگیر نظروں سے گھورا، پھر روشن ہوتے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، جہاں فیس بک اینڈ یوٹیوب نوٹیفیکیشنز کے علاوہ کئی میسیجز تھے۔ مگر جس چیز نے زین کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں کھینچ دی تھیں وہ تھی فرحانہ بیگم کی 34 مسڈ کالز۔ اس نے فوراً پیٹرن ڈرا کر کے کال لسٹ چیک کی۔ وقفے سے آئی کالز زین کو تشویش میں مبتلا کر گئی تھیں۔ وہ جتنا مرضی لیٹ ہو جاتا، فرحانہ بیگم 1 یا 2 کالز ہی کیا کرتی تھیں۔ اس نے فوراً ان کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر 2 بیلز جانے پر بھی کال پک نہیں ہوئی تھی۔ پریشانی میں اس نے لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا تھا، تبھی اسے درام سے گرنے کی آواز آئی۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عائشہ تھی جو سڑک پر بیٹھی اپنے پاؤں کو پکڑے رو رہی تھی۔ جب زین نے موبائل چیک کرنا شروع کیا تبھی عائشہ نے ہمت کر کے اپنا بائیں پاؤں، جو کہ ہائی ہیل سینڈلز میں مقید تھا، تھوڑا سا موڑا اور جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے خود کو گرا لیا۔ نتیجتاً اسے پاؤں میں شدید تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی، مگر کیونکہ یہی اس کا مقصد تھا اسی لیے وہ آرام سے بیٹھ کر رونے لگی۔ حسب توقع زین فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اسے روتا دیکھ اس کے قریب آیا تھا۔ آر یو اوکے عائشہ؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ آئی ایم ناٹ اوکے زین، بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے روتے بولی۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ ہوا کیا ہے؟ پاؤں مڑ گیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، تم پلیز مجھے ہاسپٹل لے چلو، اس کا شانہ تھامتے ہوئے وہ تکلیف سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنی لمبی ہیل پہنو؟ وہ جھنجھلا گیا۔ زین تم مجھے ڈانٹ رہے ہو اور یہاں تکلیف سے میری جان نکلے جا رہی ہے، وہ بڑھائی آواز میں خفگی سے بولی۔ زین نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اسے تھام کر کھڑا کرنا چاہا۔ وہ کراتی ہوئی بمشکل گاڑی تک آئی تھی۔ اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر زین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اچانک موبائل کا خیال آیا تو موبائل کی اسکرین دیکھی۔ کال پچھلے 13 منٹ سے چل رہی تھی۔ زین نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ اپنے محسوس بھاری لہجے میں بولا تھا۔ دوسری طرف سے بنا کچھ کہے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ ایک تھکا ہوا آنسو لاروش کی آنکھ سے نکلا تھا۔ کیا اس کے نصیب میں رونا ہی رہ گیا ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ ذہن کے انتظار میں اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب کئی بار کالز کرنے کے باوجود جب ذہن نے کال پک نہ کی اور وہ گھر بھی نہ آیا تو شام میں فرحانہ بیگم اسے زبردستی قریبی کلینک ہی لے گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بخار کی وجہ بہت زیادہ کمزوری بتائی تھی۔ کلینک سے ہو کر آنے کے بعد بھی لاروش اس کے انتظار میں اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔
فرحانہ بیگم اس کے لیے دلیا لے کر آئیں تو اس کی بے چینی پر آہ بڑھ کر رہ گئیں۔ بیٹے کی لاپرواہی پر شرمندہ سی تھیں۔ پھر انہوں نے اسے بٹھا کر پیار سے سمجھایا اور اسے دلیے کے بعد دوا کھلا کر آرام کرنے کا کہہ کر اس کے کمرے سے چلی آئیں۔ مگر لاروش کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے زین کی فکر تھی کہ جانے کہاں کس حال میں ہوگا، ورنہ وہ فرحانہ بیگم کی پہلی ہی کال پک کر لیتا تھا، اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ تقریباً رات کے 9 بجنے والے تھے جب لینڈ لائن پر بیل ہوئی۔ لاروش کا دل دھڑکا۔ وہ بخار میں تپتا وجود لیے تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی اور فوراً ریسیور کان سے لگایا تھا۔ زین بہت درد ہو رہا ہے، اسپیکر سے عائشہ کی تکلیف زدہ آواز ابھری۔ اس کا دھڑکتا دل ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ لاروش نے ریسیور پر گرفت سخت کر دی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اسپیکر سے ابھرتی زین کی متفکر آواز اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئی۔ آنکھیں میچ کر اس نے ان دونوں کی گفتگو سنی تھی۔ کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر زین کی بھاری دلکش آواز ابھری، ہیلو۔ لاروش نے بنا کچھ بولے لائن کاٹ دی اور الٹے پیروں کمرے میں واپس چلی آئی۔ برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ صبر کا محل جو اس نے اپنے پورے وجود میں تعمیر کر لیا تھا، آج وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آنسو اب بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اس نمی میں لاروش کا سارا صبر بہہ رہا تھا۔ زین کے لیے جذبات بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو زین سے جدا کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ یہ فیصلہ جان لیوا تھا، مگر اب ضروری ہو چکا تھا کہ وہ زین اور عائشہ کے راستے سے ہٹ جاتی۔ روتے بلکتے جب وہ تھک گئی تو جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے زین کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک تو اسے پہلے ہی بخار تھا، اس پر مزید وہ بہت رو چکی تھی، بس کسی بھی وقت ڈہ جانے والی تھی، مگر یہ اس کی اندرونی ہمت اور ضبط تھا کہ وہ برداشت کیے زین کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ تیسری بیل پر اسپیکر سے عائشہ کی دلکش آواز ابھری، ہیلو۔ اس آواز نے لاروش کے جلدے جسم کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ زین کہاں ہے؟ زین سے بات کروائیں میری۔ خود کو کمپوز کر کے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ عائشہ اس کا تحکم بڑا لہجہ سن کر خوب محظوظ ہوئی۔ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی، آپ کون؟ عائشہ کے سوال پر لاروش کا دل کیا وہ گھٹیا لڑکی اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ پہلے آپ بتائیں محترمہ کہ آپ کون ہیں اور کس نیچ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو رات کے اس پہر ایک شادی شدہ مرد کا موبائل آپ کے پاس ہے اور آپ اسی کی بیوی سے آپ بے شرموں کی طرح پوچھ رہی ہیں کہ وہ کون ہے؟ لاروش تمسخرانہ ہنسی ہنس دی۔ عائشہ کے تن بدن میں اس کی یہ بات آگ لگا گئی۔ سلگ کر بولی، اپنی زبان کو لگام دو لاروش، عائشہ بات کر رہی ہوں میں، اور موبائل تمہارا شوہر خود میرے ہاتھ میں دے کر گیا ہے، پہلے اسے لگام ڈالو پھر مجھے کچھ الزام دینا۔ وہ دھیمے لہجے میں گرائی۔ اس کی بات پر وہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی، مگر لہجے کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ ارے عائشہ آپ ہی آپ ہیں، سوری مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں، ورنہ آپ کے لیے نیچ خاندان والا ورڈ کبھی یوز نہ کرتی، بلکہ نیچ ترین خاندان کا ورڈ یوز کرتی، سکون سے کہہ کر لاروش مسکرائی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عائشہ آگے سے کوئی بکواس کرتی، لاروش نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب عائشہ توہین کے احساس سے لال ببوکا ہوئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ زین ڈسچارج سلپ بنوانے گیا تھا اور جلدی میں اپنا موبائل اس کے پاس ہی چھوڑ گیا تھا اور نتیجتاً لاروش کی کال عائشہ نے پک کی تھی۔ سلپ بنوا کر وہ عائشہ کے پاس جا رہا تھا کہ اچانک مریم اس کے سامنے آئی تھی۔ روئی روئی آنکھیں، اجڑا حلیہ، وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ مریم، آر یو اوکے؟ تم اس وقت ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو؟ آنٹی ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ امی کی طبیعت اب بہتر ہے، میں انہی کو لے کر یہاں آئی تھی۔ آج شام میں ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، مگر الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہیں۔
مریم نے آہستگی سے بتایا، مگر وہ دکھ بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آنٹی ٹھیک ہیں تو پھر تم رو کیوں رہی ہو گڑیا؟ ذہن الجھ گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک کوریڈور کی طرف بڑھی، پھر کوریڈور کے اختتام پر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر ایک اور کمرہ تھا جس کی گلاس وال سے اندر مشینوں میں جکڑا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ ذہن نے کچھ حیرت سے اور اجنبیت سے بیڈ پر لیٹے اس نحیف وجود کو دیکھا۔ یہ ذہن نے مریم کی جانب دیکھا۔ اگر آپ اسے پہچان سکیں تو یہ معیز ہے۔ ایک آنسو اس کی گال پر لڑکا تھا۔ ذہن نے حیرت سے دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا، جسم انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے کالج کا وہ لڑکا تھا جس کی ہائٹ پر لڑکیاں مرتی تھیں۔ مریم بولنا شروع ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ جسے ایک بار مسکرا کر دیکھ لیتا وہ اس کا ہو جاتا۔ جانے کیسے اس کی نگاہ لاروش پر پڑ گئی۔ وہ ایک پل کو رکی۔ ذہن بول پڑا، تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ ذہن کا لہجہ سرد تھا، مگر مریم نے اس کی بات انسنی کر دی اور اپنی بات جاری رکھی۔ یہ روزانہ لاروش کے آس پاس رہنے لگا، مگر لاروش لا علم تھی۔ تقریباً 2 مہینے تک یہ سب چلتا رہا کہ جہاں میں، لاروش اور رانا ہوتے وہیں معیز پہنچ جاتا۔ میں نے اور رانا نے لاروش کو اس کی موجودگی کا احساس دلایا تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر کہہ دیا، میری بلا سے۔ وہ ایک بار پھر رکی۔ ذہن مکمل طور پر متوجہ تھا۔ غرض یہ کہ پھر معیز نے ہر ممکن کوشش کر لی مگر لاروش کو اپنے جال میں نہ پھنسا سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لاروش کے دل پر پہلے ہی کسی اور کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مریم کی آخری بات پر ذہن کا دل دھڑک اٹھا۔ خیر وقت گزرتا رہا اور معیز مزید دیوانہ ہوتا رہا، مگر لاروش کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ پھر رانا کی شادی کے ساتھ ہی آپ کی اور لاروش کی بات بھی طے پا گئی۔ جب یہ بات معیز کو پتہ چلی تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے لاروش کو کافی انسسٹ کیا کہ وہ اس کے لیے مان جائے۔ وہ لاروش سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر لاروش نہیں مانی۔ نتیجتاً معیز ضد پر اتر آیا۔ ذہن کا دماغ شل ہونے لگا۔ لاروش کو مجھ سے شیئر کرنا چاہیے تھا، وہ تعصب سے بولا۔ وہ آپ سے ڈرتی تھی۔ مریم نے ذہن کے سنجیدہ چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر سے بولنے لگی، آپ کے اور لاروش کے نکاح کی خبر میں نے اسے دی تھی تاکہ معیز لاروش کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ رانا کے ولیمے کی بات ہے۔ میرے گھر سے کال آئی تھی، میں سننے کے لیے ہال سے باہر نکلی تو وہ بھی میرے پیچھے آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اسی لیے اس نے مجھ سے گھما پھرا کر اس طرح بات کی کہ آپ کے دل میں شک پیدا کر سکے، اور افسوس کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہا اور میں اور آپ دونوں انجان تھے۔ مریم کی آنکھ پھر سے بھر آئی۔ ذہن نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جس رات معیز نے سڈنی جانا تھا اس دن ہمارا لاسٹ پیپر تھا۔ لاروش کا ڈرائیور لیٹ تھا۔ معیز نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور لاروش کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لاروش سے آخری بار بات چیت کرنے پر زور دیا۔ صدا کی ڈرپوک لاروش کالج میں تو شیرنی بنی پھرتی تھی مگر اس دن اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ معیز اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا اور اپنی ساری کارستانی بتائی کہ کیسے اس نے آپ دونوں کے درمیان شک کی دیوار کھڑی کی ہے۔ سب سن کر لاروش رونے لگی اور اسے برا بھلا کہنے لگی، اور تبھی آپ وہاں آ گئے اور باقی سب جو بھی وہاں ہوا وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تکلیف کی انتہا کسے کہتے ہیں کوئی اس پل ذہن احمر نیازی سے پوچھتا۔ 3 ماہ وہ اپنی زندگی سے دور رہا تھا، تڑپتے ہوئے سلگتے ہوئے بتایا تھا اس نے ایک ایک دن، ایک ایک پل، جبکہ مریم اب کہہ رہی تھی، آپ سے ہڈیاں توڑوانے کے بعد بھی یہ باز نہیں آیا۔ سڈنی تو نہیں جا پایا مگر لاروش کا غم غلط کرنے کے لیے اس نے یہیں ایک بیرسٹر کی لڑکی کو پھانس لیا۔ 3 ہفتے اس کے ساتھ وقت گزاری کر کے اسے چھوڑ دیا مگر اس امیر باپ کی بگڑی ہوئی اس بیٹی نے معیز کو معاف نہ کیا اور اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر خود ملک سے باہر چلی گئی۔ یہ پچھلے 2 ماہ سے یہاں اس ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہے۔ اپنی جھلسی ہوئی شکل دیکھ کر یہ آدھا پاگل ہو چکا ہے۔
اس کے فادر چاہتے ہیں کہ اس کو علاج کے لیے فورن کنٹری لے جائیں، مگر یہ کسی صورت نہیں مانتا۔ جب بھی اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو لاروش کو نہیں آپ کو یاد کرتا ہے۔ میں تو آج بائی چانس امی کو لے کر اس ہاسپٹل میں آئی تھی، مگر یہاں آ کر موئز سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بالکل نارملی بیہیو کیا اور ساری بات مجھے بتا کر رونے لگا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ 2 مہینوں سے اب نارمل بنا یہ مریض آج نارملی کیسے بات کر سکتا ہے۔ میں نے موئز کو پورا یقین دلایا کہ آپ اور لاروش اسے معاف کر دیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت موئز پر یوں مہربان ہو جائے گی کہ آپ آج ہی یہاں آ جائیں گے۔ آپ پلیز اس کو معاف کر دیں۔ اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے زین بھائی، پلیز آپ معاف کر دیں اسے۔ وہ نم آنکھوں سے التجا کر رہی تھی۔ زین کی اپنی آنکھیں بھی جلنے لگیں۔ معاف کرنا بہت مشکل ہے مریم، دعا کرو میری لاروش مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں بھی اسے معاف کر دوں گا، کہہ کر زین نے گیلی ہوتی پلکیں جھپکی تھیں اور وہاں سے پلٹ گیا۔ مریم نے افسردگی سے موئز کی جانب دیکھا جو شیشے کے اس پار جانے کتنے عرصے بعد ایک پرسکون نیند سو رہا تھا۔ زین کی گاڑی کا محسوس ہارن سن کر اس کے چلتے پاؤں رکے تھے۔ شل ہوتی ٹانگوں اور ٹوٹے وجود کو بیڈ پر گراتے ہوئے وہ ایک پل کو پرسکون ہوئی تھی، پھر جلتی ہوئی انگارہ آنکھیں کھول کر ہولے سے مسکرائی تھی، ایک زہر خندہ بے درد مسکراہٹ۔ بیڈ پر پڑا دوپٹہ شانوں پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمزوری کے باعث ٹانگیں کانپ رہی تھیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو فرحانہ بیگم کو پہلے سے ہی وہاں موجود پایا۔ دل میں ایک اطمینان اترا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ زین کی منتظر تھی، تبھی وہ عائشہ کو خود سے لگائے وہاں آیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے میں اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے سہارا دیے چل رہا تھا۔ وہ زین اور اپنے راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر ہائے یہ محبت! ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا، جس سے انجان وہ ساکت نظروں سے زین کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تبھی زین کی نگاہ بھی پہلے فرحانہ بیگم پر اور پھر روتی ہوئی لاروش پر پڑی۔ اس کا ارتکاز ایک زوردار تھپڑ سے ٹوٹا تھا جو فرحانہ بیگم نے اس کے گال پر مارا تھا۔ عائشہ نے سہم کر ان کا یہ جلادی روپ دیکھا۔ زین کو تھپڑ مار کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کمرے میں جاؤ تم، وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنی زور سے چلائی تھیں۔ عائشہ فوراً زین سے دور ہوئی تھی، پھر دیوار کا سہارا لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے زین کی طرف رخ موڑا جو ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم ایک انتہائی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہاری شادی کی جاتی زین، کیونکہ ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تم۔ ہم سب تو لاروش کو اممیچور سمجھتے تھے، مگر حقیقتاً اممیچور تم ہو زین۔ تم سے بات کرنا یا کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ بے وقوف تھی میں جو تمہیں ایک بار سمجھا کر سمجھ بیٹھی کہ تمہیں عقل آ گئی ہے، مگر تم ہمیشہ کے بے عقل ہو اور بے عقل ہی رہو گے۔ ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے سے ہاتھ کالے کر رہے ہو تم زین۔ وہ شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئیں۔ زین نے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کی بھانجی کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اس میں کیا امیچورٹی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ لاروش روم میں جا چکی تھی۔ اور تمہاری بیوی جو کل رات سے بخار میں جل رہی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ان کے انداز میں سرد مہری تھی۔ زین کا رنگ پل میں متغیر ہوا، وہ فوراً متفکر ہوا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میری بھانجی کی موجودگی میں تمہیں موبائل کی ہوش لینے کی فرصت ہی نہیں ملی لاڈلے، ورنہ 34 کالز میں سے کوئی ایک کال تو پک کر ہی لیتے تم۔ ان کے الفاظ زین کے قدم روک گئے۔ تکلیف مزید بڑھی تھی۔ وہ سرعت سے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جبکہ فرحانہ بیگم نے بنا پرواہ کیے رات کے 11 بجے اپنی بہن کو کال ملا لی کہ اب عائشہ کا یہاں مزید رکنا ان کے بیٹے کے لیے اچھا نہیں تھا۔ دوسری جانب زین جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، لاروش کو بیڈ پر اوندھے منہ سسکتا پایا۔ لاروش!
وہ تڑپ کر اس کی جانب لپکا۔ زین نے بہت پیار سے اسے تھام کر سیدھا کیا تھا۔ وہ تڑپ کر مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکلی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ چلائی تھی۔ چہرہ بخار اور غصے کی شدت سے انگارا ہو رہا تھا۔ بال الجھے ہوئے تھے۔ وہی صبح والا ملکجہ لباس پہنے وہ ابتر حلیے میں بھی زین کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ دل مچل گیا تھا اسے باہوں میں بھرنے کو، مگر وہ بپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ زین نے دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کی، مگر وہ کسی صورت ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ سے نیچے اتر گئی اور پیچھے دیوار سے جا کر لگ گئی۔ میرے پاس مت آئیے گا ورنہ خدا کی قسم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زین کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ غصے سے دھاڑی۔ لاروش، میری بات سنو پلیز، وہ اس کے قریب آ کر نرمی سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اسی کو جا کر سنائیں جس کو سینے سے لگا کر ابھی کچھ دیر پہلے گھر آئے ہیں آپ۔ اس کی آنکھوں میں اپنی قاتل آنکھیں ڈال کر وہ سخت لہجے میں بولی۔ اس کی بیویوں والی جلن دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا اور بنا وقت ضائع کیے اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ مچل کر رہ گئی مگر گرفت سخت تھی۔ یہ جگہ صرف تمہاری ہے میری جان، اسے نرمی سے بھینچتے ہوئے وہ محبت سے چوٹ لہجے میں بولا۔ لاروش کے جسم کی تپش زین کو شدت سے محسوس ہوئی۔ ملال بڑھنے لگا تھا جبکہ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اس سے دور ہوئی۔ نہیں ہوں میں آپ کی جان، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو صرف آپ کی انا اور اپنی ذات عزیز ہے۔ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں زین، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ زین کا دل سکڑ گیا۔ پاگل ہو چکی ہو تم، دوبارہ یہ ناپاک لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو برداشت نہیں کروں گا میں، سمجھی تم؟ وہ اپنے ازالی سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نکلے گا اور بار بار نکلے گا، جب تک آپ مجھے آزاد نہیں کر دیتے تب تک بارہا نکلے گا، اسے دھکیلتے ہوئے لاروش نے قطعیت سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ زین نے غصے سے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ مجھے زور زبردستی پر مجبور مت کرنا لاروش، جو تم کہہ رہی ہو ایسا میں خواب میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کا انداز بھی اٹل تھا۔ لاروش نے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ 3 ماہ پہلے آپ نے مجھے بے قصور ہوتے ہوئے سزا سنائی تھی، پھر آپ تو قصوروار ہیں زین۔ تو میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ آپ ایک عیاش اور بد کردار مرد ہیں جس نے بیوی کی موجودگی میں اپنی بے شرم کزن کے ساتھ گلچھڑے اڑائے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اسی سے شادی کر لیں، کیونکہ آپ کے نکاح میں رہنا تو بہت دور کی بات ہے، میں اب اس کمرے میں بھی نہیں رہوں گی۔ اس نے سنگ دلی سے کہتے ہوئے ایک ہی بار میں پچھلے 3 ماہ کا حساب بے باک کر دیا تھا۔ زین کا روم روم سلگنے لگا۔ درشتگی سے جاتی ہوئی لاروش کو اپنی جانب گھسیٹا تھا۔ میں نے کوئی گلچھڑے نہیں اڑائے لاروش، بنا حقیقت جانے تم الزام لگا رہی ہو، کہتے ہوئے وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنس دی۔ کیا آپ نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی؟ لاروش اسے لاجواب کر رہی تھی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مگر پلیز تم وہی غلطی مت دہراؤ یار۔ اسے نرمی سے شانوں سے تھام کر وہ قائل کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ غلط تھے اسی لیے غلطی مان رہے ہیں، میں صحیح ہوں اس لیے آپ کی بات کیوں مانوں؟ وہ درشتگی سے بولی۔ ٹھیک ہے مت مانو میری بات، مگر پلیز مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو۔ زین نے اس کا رخسار سے ہلایا۔ لاروش نے فوراً سر جھٹکا۔ سوری مگر یہ اب ممکن نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں اب مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کہہ کر اس نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی۔ لاروش پلیز ضد مت کرو، تم میری ہو اور تمہیں میری ہی رہنا ہے۔ زین نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پانی بھری آنکھیں اس کے دل میں تباہیاں مچا رہی تھیں۔ میں آپ کی تھی، میں آپ کی ہی ہوں، مگر ہمیشہ آپ کی نہیں رہوں گی۔ آپ کو مجھے چھوڑنا پڑے گا زین، وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ تم اتنی پتھر تو نہیں تھی زندگی، زین نے بے بسی سے کہا جبکہ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ بارش اور دھوپ کا یہ حسین منظر زین کو بے خود کرنے لگا۔ حیرت ہے بھائی،
تراشنے والا مجھے پتھر مارنے سے انکاری ہو رہا ہے۔ یہ پتھر آپ نے ہی تراشا ہے۔ زین، میں تو واقعی ایسی نہیں تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ زین مزید تکلیفوں میں گر گیا۔ اس کے شنگرفی لب رونے کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔ بلائی لب کے کٹاؤ سے اوپر وہ چمکتا سیاہ تل بھی سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ زین نے اس کا چاند چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا اور جب بولا تو اس کی بھاری آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ آئی لو یو لاروش، آئی ریئلی لو یو، پلیز مجھے معاف کر دو پلیز، کہہ کر وہ محبت سے اس کے شنگرفی لبوں پر جھکا تھا۔ لاروش نے بروقت اپنی شفاف ہتھیلی اس کے انابی ہونٹوں پر رکھ کر اسے اس جرأت سے روکا تھا اور خود کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے زین کو بے گانگی سے دیکھا، جبکہ زین تو اس کے یوں دور جانے پر تڑپ اٹھا تھا۔ دل میں لگی آگ بڑھنے لگی تھی۔ درمیانی فاصلہ پاٹتے ہوئے وہ اس تک آیا تھا اور اس کا ایک بازو مروڑ کر اس کی کمر سے لگا کر اسے قریب کیا۔ لاروش نے حفظ ماں تقدم کے طور پر دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اپنی طرف سے فاصلہ قائم رکھنا چاہا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں جنون کی سرخیاں لیے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ ضبط کی شدت سے انابی لب سرخ پڑ گئے۔ جب تمہارے قریب آتا ہوں نا لاروش نیازی، تو ضبط کی جانے کون سی حدیں پھلانگ کر آتا ہوں اور تم دور جا کر مجھے مزید بےتاب کر دیتی ہو۔ نہ کیا کرو زندگی، نہ کیا کرو، ورنہ تمہارے میرے درمیان یہ جو فاصلے ہیں نا، یہ سب مٹا دوں گا۔ ایک پل بھی نہیں لگے گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں باغور دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، پھر جھکا تھا اور اپنے لب اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھ دیے۔ زین کے سامنے اپنی بے بسی کے احساس سے ایک بے مول موتی ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسلا تھا۔ زین نے وہ موتی اپنے لبوں سے چن کر انمول کرنا چاہا، مگر لاروش ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ مت کریں یہ نوازشیں مجھ پر، ڈیزرو نہیں کرتی میں۔ آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ کسی کی جوٹھن ہوں میں اور آپ کو جوٹھن سے نفرت ہے؟ کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے زندگی بھر ترسانے کا دعویٰ کیا تھا؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لاروش، بے حد، بے شمار، بے تحاشا محبت، وہ نرمی سے بولا تھا۔ جھوٹ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت۔ محبت کرنے والے آپ جیسے نہیں ہوتے زین، محبت کرنے والے ظرف وسیع رکھتے ہیں۔ آپ نے تو پل پل مجھے اذیت دی ہے، اپنے لیے، اپنی توجہ کے لیے، اپنے لمس کے لیے، اپنی محبت کے لیے ترسایا ہے زین۔ میں تڑپتی رہی اور آپ تڑپاتے رہے، میرا تماشا دیکھتے رہے۔ آپ کے جس وقت پر میرا حق تھا وہ وقت عائشہ پر لٹاتے رہے۔ آپ کی جس مسکراہٹ کے لیے میں ترستی تھی وہ مسکراہٹ آپ عائشہ کے لیے سجاتے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ۔ نہیں زین نہیں، محبت آپ جیسوں کے لیے نہیں ہے، آپ جیسوں کو محبت نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ وہ مسلسل اس کی محبت سے انکاری تھی۔ زین تڑپ کر رہ گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی لاروش، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میری چلتی سانسیں رک جائیں گی، خود مر جاؤں گا یا تمہیں مار دوں گا۔ زین کے لہجے میں جذبوں کی آنچ تھی۔ آپ کے ساتھ رہی تو آپ کے یہ بدلتے روپ دیکھ دیکھ کر میں ویسے بھی مر ہی جاؤں گی زین، وہ دو بدو بولی۔ اب کبھی نہیں بدلوں گا، میرا یقین کرو، التجا کی تھی۔ آپ نے کیا تھا یقین، آپ نے سونپا تھا مجھے اعتبار۔ آج وہ کوئی اور ہی لاروش لگ رہی تھی، تو اب تم مجھ سے بدلہ لوگی، مجھے تکلیف دوگی، وہ ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کی تکلیف کا باعث تو میں ہی ہوں زین، میں تو تکلیف کو آپ سے دور کر رہی ہوں، آرام سے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر دروازے کی جانب مڑی۔ اب کی بار زین نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو تم نہیں مانو گی، اس نے جیسے ایک آخری ضرب لگانا چاہی۔ وہ ایک پل کو رکی، پلٹی، پھر آرام سے کہا، کبھی نہیں، کہہ کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زین بیڈ پر دہسا گیا، وہ زین کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زین کو اپنے پہلو میں سوتا پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔
رات وہ اس کو اپنا فیصلہ سنا کر نیچے والے پورشن میں اپنے پرانے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر روتے رہنے کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مگر اب لاروش نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اس کا بیڈ روم نہیں تھا، وہ زین اور اس کا مشترکہ بیڈ روم تھا۔ لاروش نے غصے سے سوتے ہوئے زین کو دیکھا، یقیناً وہی اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ زین اٹھیے، لاروش نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ تو جیسے اسی کا منتظر تھا۔ فوراً چوپٹ آنکھیں کھول کر اس کے دلکش وجود کو دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے واپس؟ وہ فل غصے میں تھی۔ کیا یار بیوی، تم بھی نہ ایسے جگاتے ہیں کیا شوہر کو؟ ایک کونے پر زور ڈال کر وہ اٹھ کر بیٹھا۔ آپ اپنے یہ لاڈ مجھ سے نہ جتائیں۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری نیند کا فائدہ اٹھانے کی؟ وہ حشمگیر نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ باخدا میں نے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھایا، شرافت سے تمہیں بازوؤں میں بھر کر یہاں لے آیا اور بس، کہہ کر زین نے لاروش کی جانب دلچسپی سے دیکھا جو غصے سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مجھے کس طرح یہاں لے کر آئے ہیں، بلکہ یہ پوچھا ہے کہ کیوں لے کر آئے ہیں۔ میں رات ہی آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی مسز نیازی، سو اسی لیے واپس لے آیا، اور رہی بات تمہارے اس فیصلے کی تو میں ایسے بچکانہ فیصلوں کو نہیں مانتا۔ زین نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ لاروش تب گئی۔ میں بچی نہیں ہوں، آئی سمجھ؟ وہ تلخی سے بولی۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم بچی ہو؟ ایک بھرپور نگاہ اس کے بکھرے بکھرے دلکش و کلیوں سے نازک سراپے پر ڈال کر وہ معنی خیزی سے بولا۔ لاروش کے رخسار تپنے لگے۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بچکانا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ چچی جان تمہیں وہاں دیکھ کر پریشان ہو جاتی، اسی لیے تمہیں تمہاری اصلی جگہ پر لے آیا، کہہ کر زین بیڈ سے اتر گیا۔ لاروش نے بے بسی سے اس کے لمبے چوڑے توانا وجود کو دیکھا۔ میں آپ کو مجبور کر دوں گی زین، وہ بولی۔ تم مجھے کبھی بھی کسی معاملے میں مجبور نہیں کر سکتی مسز نیازی، وہ بولتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہ تو وقت بتائے گا، وہ چڑ کر بولی۔ ابھی تو میرے آفس جانے کا وقت ہے جانا۔ جاؤ اور میرے لیے اپنے نازک ہاتھوں سے ناشتہ بناؤ۔ ہنستے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کچن میں چلی آئی جہاں پہلے ہی فرحانہ بیگم موجود تھیں۔ ارے لاروش بیٹا، تم کیوں آ گئی یہاں؟ اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ انہوں نے تفکر سے اس کی ٹھوڑی چھوئی تو لاروش نے بھی خود کا جائزہ لیا۔ اسے ڈیروں ڈیر شرمندگی نے آن گرا۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ سو سوری تائی امی، طبیعت خراب تھی تو خیال نہیں رہا لباس کا۔ میں بس زین کے لیے ناشتہ بنا لوں پھر چینج کر لوں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ناشتہ میں خود بنا لوں گی، تم جاؤ شاباش، جلدی سے لباس تبدیل کر کے آؤ۔ شوہر کے سامنے بیوی کو سجا سورا رہنا چاہیے، جاؤ شاباش، انہوں نے اسے پچکارا۔ لاروش نے تلخی سے لب بھینچ لیے۔ انہیں میرے سجنے سورنے سے کوئی دلچسپی نہیں تائی امی، میں ان کے معیار پر بالکل بھی پوری نہیں اترتی۔ لہجے میں تلخیاں گلی ہوئی تھیں۔ فرحانہ بیگم کو ملال ہوا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔